السلام علیکم، میں ہوں صابر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی پائی نیوز۔ ہم اس وقت موجود ہیں لانڈی سوشل سی ہاسپٹل میں۔ یہاں پر کچھ لوگ سراپا احتجاج ہیں، تو آئیے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ نیازی صاحب ہمارا جو ہے لیبر فیڈریشن کا جو صدر ہے عبدالستار نیازی صاحب، یہ ابھی آپ کو اپنا موقف پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ یہاں پر جو ہے نا جمع ہے اور سراپا احتجاج ہیں، تو کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں؟ یہ سر، پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مزدوروں کی نمائندگی کے لیے، مزدوروں کی فلاح کے لیے آپ ہمارے پاس آئے۔ بالکل، ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ لانڈی ڈائریکٹر نے ایک انجینئر کے لیٹر پہ، کمشنر نے بھی لیٹر نہیں نکالا۔ یہ تمام کارروائی جو ہے 2 گھنٹے کے اندر ہوئی۔ اچھا، جمعے والے دن 2 گھنٹے کے اندر یہ کارروائی ہوئی۔ ڈائریکٹر نے تمام اسٹاف کو بولا کہ آپ جب تک میں بیٹھا ہوں آپ نے کسی نے چھٹی نہیں کرنی، اچھا، کیونکہ 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ تمام کو بٹھایا ہوا تھا۔ جمعے کے بعد 3:30 بجے ان کو بولا یہ سامان سارا اٹھاؤ، ٹرک آگے اس میں لوڈ کرو۔ اچھا، اس نے اٹھا کے کڈنی ہاسپٹل لے گیا۔ اچھا، کڈنی ہسپتال، غیر قانونی، کمشنر کا لیٹر نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات ہے کہ ڈائریکٹریٹ کا کسی جگہ سے شفٹ ہونا، اس کے لیے کہتے پہلے اپنا لیٹر نکلتے ہیں، اس کے لیے اخباری اشتہارات دیے جاتے ہیں، اس میں ایک ایڈورٹائز ہوتی ہے، ایک نوٹس ہوتی ہے، اداروں کو اطلاع کی جاتی ہے، مزدوروں کو اطلاع کی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں یہ ساری کارروائی کی۔ اچھا، ہمیں جیسے ہی پتہ چلا، تب پتہ چلا کہ جب سامان جا چکا تھا، تالے لگ چکے تھے۔ اچھا، ہم سب سے پہلے تو جو ہے نا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بابا فوری طور پر ڈائریکٹریٹ کو اپنی جگہ پہ واپس لایا جائے۔ اچھا، غیر قانونی اسپتال میں گیا ہے، وہ گردوں کا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ جو ڈائلیسس مشینیں ہیں وہ ساری کی ساری خراب پڑی ہیں۔ اچھا، یعنی کہ وہ جیسے ہمارے باپ دادا تھے نا، وہ دادا کے وقت کی ہیں، ان کی لائف بالکل ختم ہو چکی ہے۔ 1-2 مشینیں کام کرتی ہیں۔ جو ہمارے مریض ہیں گردوں کے، ان کو یا تو SITU بھیج دیا جاتا ہے یا سول بھیجا جاتا ہے۔ 37,000 والا مزدور جو ہے وہ کنٹریبیوشن یہاں دے رہا ہے، اس نے اگر SITU جانا ہے یا سول اسپتال جانا ہے تو ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو عام آدمی بھی وہاں خود جا سکتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اس ہاسپٹل کو اپ ڈیٹ کریں، مشینوں کی تعداد بڑھائیں، اسپتال کو ایک جدید طرز پہ لے کر آئیں کہ تاکہ وہاں مریض جو گردوں کے مریض ہیں ان کا علاج ہو، نہ کہ آپ ہماری سہولیات کو چھین کے آپ ہمارے جو ہے غیر قانونی قبضے پہ بیٹھے۔ اب دوسری بات ہے کہ یہاں ہاسپٹل لانڈی ہاسپٹل کی لانڈی سیسی کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ یہاں دوائیوں کا بھی فقدان ہے۔ اچھا، دوائیاں جو آ رہی ہیں اس وقت وہ یا آ رہی ہیں لاہور سے یا حیدرآباد سے یا KPK سے، بے نامی، جن کا کوئی کہیں نہ کہیں کوئی ادارہ رجسٹرڈ ہے، وہ جو یعنی لوکل بھی نہیں، کچھ رجسٹر سے بھی پتہ نہیں رجسٹر ہے۔ کچھ لوکل ایسی ہیں نا، لوکل کمپنیاں وہ رجسٹر ہیں، ہیلتھ میں رجسٹر ہے، ان کی رجسٹریشن ہے، آپ نیٹ پہ چیک کرو گے وہ آ جائے گی۔ اچھا، یہ تو بالکل وہ ہیں جو اپنا گھروں میں دوائیاں بناتے ہیں، وہ دوائیاں آ رہی ہیں۔ اچھا، ہمیں بار بار ہم نے کمشنر کو بھی کہا، انہوں نے ہم سے 15 تاریخ کا ٹائم لیا تھا کہ 15 تاریخ کے بعد یہ دوائیاں نہیں آئیں گی۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ جو غیر معیاری دوائیاں پڑی ہیں ان کو فوری طور پر تلف کیا جائے، ہمیں معیاری دوائیاں دی جائیں۔ اب یہاں پہ آپریشن تھیٹر ہے، آپریشن کی ڈیٹ جو دی جاتی ہے وہ 8 مہینے سے لے کے 14 مہینے تک مریض کو اس کا آپریشن ہونا ہے، اس کو تکلیف ہے تو آپ نے فوری آپریشن کرنا ہے۔ اس کو 5 دن، ہفتہ لگا لو، 10 دن لگا لو، آپ 10 مہینے کی 12 مہینے کی ڈیٹ دو گے۔ 3 آپریشن تھیٹر ہے ہمارے پاس، 2 بالکل بند پڑے ہیں بیکار۔ ایک آپریشن تھیٹر میں گینی کے آپریشن ہو رہے ہیں، اسی آپریشن میں آرتھو کے آپریشن ہو رہے ہیں، اسی تھیٹر کے اندر اسی میں سرجیکل کے آپریشن ہو رہے ہیں، اسی میں کان ناک کے آپریشن ہو رہے ہیں۔ تو تمام ڈاکٹروں کو 1 دن ملے گا، بالکل ہفتے میں ایک دن ملے گا آپریشن کرنے کے لیے، جبکہ یہاں پہ جو مریضوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ لانڈی کرنگی کا جو کنٹریبیوشن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 25 کروڑ روپیہ، 25 کروڑ کنٹریبیوشن مزدوروں کا آ رہا ہے۔ ہمیں
इलाज जो है वो अपना 10 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। मरीज कोई भी है, मरीज को आपके बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। मरीज का जो बजट है वो अनलिमिटेड है। आपने जहाँ से भी लाना है उसको मरीज का इलाज देना है आपने। हमारे दूसरा यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ के जो जितने भी मामलात हैं, और यहाँ पे तकरीबन 25% घोस्ट मुलाजमीन है। घोस्ट का मतलब है आपको पकड़ के खड़ा कर दिया, मुझे पकड़ के खड़ा कर दिया, वो लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो वो किस बेस पे कर रहे हैं, किस कानून के तहत काम कर रहे हैं? गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो हमारे ये तमाम मुतालबात हैं इनसे। इमरजेंसी है, उसकी ऐसी हालत है कि वहाँ मैंने अभी आपको ले चलते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं कि इमरजेंसी की या कि वहाँ क्या सूरत हाल है। वहाँ आपको बच्चे नजर आएंगे जो काम कर रहे हैं, जो BSN क्वालिफाइड नहीं है। अच्छा, ये किसके सरपरस्ती में हो रहा है ये सारा काम? ये सारा सरपरस्ती जो है ना, इसमें सहूलतकार भी हैं। ये सोशल सिक्योरिटी जो हेड ऑफिस की माफिया है उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। देखो, कानून में यह है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पूरे हॉस्पिटल का मालिक होता है। वो अद्वियात जो चीज उसने मरीज के लिए जो भी मंगवाना है उसको इख्तियारात है फुल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1 महीने से कि इनको बिल्कुल बेख्तियार कर दिया है। एक 500 रुपए की बिस्तर की चादर भी ये नहीं खरीद सकता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ये तमाम चीजें हेड ऑफिस से आएंगी। जब से ये हेड ऑफिस से शुरू हुई हैं उस वक्त से ये मामला शुरू हो गया कि बिल्कुल जो ना घरों में दवाइयाँ बन रही हैं वो मरीजों को दी जा रही हैं। तो ये सेहत दवाइयाँ यानी कि ये गवर्निंग बॉडी और सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस के जो करता धरता है, जिसमें कमिश्नर शामिल है, इसमें और जितने भी करता धरता लोग हैं, वो एक माफिया है, वो शामिल है इसमें। ये उनकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। मरीजों के साथ इस वक्त बिल्कुल जो खिलवाड़ है ना वो हो रहा है मरीजों के मर्ज के साथ। अच्छा, कई हमारे जो है ना यहाँ पे ठीक ठाक लेकर आए हैं। देखो, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है। डॉक्टर का काम है इलाज देना, डॉक्टर का काम है उसकी देखभाल करना। जब उसकी देखभाल ही नहीं हो रही, उसके जो है ना उसको इलाज ही नहीं मिल रहा, उसने तो मौत के मुंह में जाना है, वो गफलत में गिना जाता है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये अब्दुल सत्तार नियाजी साहब हमारे मेहरान लेबर फेडरेशन के सदर है और हमारे जो पाकिस्तान मजदूर इत्तेहाद ट्रेड यूनियन का, और इस वक्त हमारा जो सदर वाहिद खान साहब है वो भी किसी काम से कहीं चले गए, और बाकी हमारे ये मोहसिन भाई और सारे यहाँ दोस्त खड़े हुए हैं। ये तकरीबन आज से हमारा ये एहतजाज शुरू है। एहतजाज हमारा इदारे से कोई लेने देने के लिए नहीं है कि हम इदारे को टार्चर कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। हम सिर्फ इदारे को ये बोल रहे हैं कि सर, अगर आपके पास पर लेबर जो है ना 2200-2300 रुपए पर हेड पर मंथ जो है ना कंट्रीब्यूशन चार्जेस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इदारा ले लो, जोबली का ले लो या अलियांस का ले लो या स्टेट लाइफ का ले लो, XYZ किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इदारा ले लो, उसको अगर 1500 रुपए के हिसाब से आप दोगे, प्रीमियम दोगे ना पर मंथ, तो वो आपको आगा खान, लियाकत, अल्तमर, साउथ सिटी, जियाउद्दीन अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे प्रोटोकॉल में आपका ट्रीटमेंट करवाएगा। जब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हॉस्पिटल का बुनियाद रखा है तो जस्ट फॉर लेबर के लिए रखा है कि ये लेबर का होगा और इसमें लेबर के तमाम तर जितने भी वो होंगे वो देंगे। तो वो जो उन्होंने ये बुनियाद रखा है, अभी जैसे हमारा ER है, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो इस वक्त ग्रेड 19 में बैठा हुआ है, फिर हमारा डॉक्टर जुल्फिकार साहब है जो MS है, काफी कोऑपरेटिव है। मैं इनको ये नहीं कहूंगा, उसकी वजह ये है कि इनके ऊपर भी हाई प्रेशर है ऊपर से मैनेजमेंट से, जो कि जब से इस अस्पताल का बुनियाद रखा गया है उसमें ये मामला नहीं तय पाए गए थे जो ये 2-3 महीने से हम फेस कर रहे हैं। ठीक है सर, रही बात मेडिसिन की और उसकी, कभी ये लोग कोई फार्मा कॉपी निकाल देते हैं, कभी कोई निकाल देते हैं। तो आया ये गवर्नमेंट इदारा है, गवर्नमेंट इदारे में अगर एक बंदा सस्पेंड भी होता है तो उसका बाकायदा सर्कुलर जारी होता है। हाँ, खुद मुख्तार सर्कुलर जारी होता है। इस इदारे के कमिश्नर भी है, लेबर मिनिस्टर भी है, मेडिकल एडवाइजर भी है, मतलब अच्छे के पोस्टों के लोग हैं इसके। अभी आप ER में चले जाओ तो सबसे पहली बात तो ये कि ER में आपको या तो खानसामा मिलेगा या फिर चौकीदार मिलेगा या फिर ड्राइवर मिलेगा। अटेंडिंग जिसको पैरामेडिकल स्टाफ बोला जाता है, तो पैरामेडिकल स्टाफ का मतलब कि वो BSN क्वालिफाइड होना चाहिए या नर्सिंग स्टाफ या पीट्स का कुछ होना चाहिए। ऐसा तो अल्लाह का शुक्र है हमारे ER में कुछ नहीं है। आप किसी भी बच्चे को, मैं अभी आपको विजिट भी कराऊंगा, उसको बोलो कि व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एड,
کہ فرسٹ ایڈ کا مطلب کیا ہے, اور اگر ایک بار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس پیشنٹ کو آپ فرسٹ ایڈ کیسے دو گے, پہلی بات. دوسری بات یہ کتنا بڑا ادارہ ہے, نہ تو آج تک اللہ کا شکر ہے ان کی تنخواہوں میں کمی آئی ہے, نہ ان کی بونسوں میں کمی آئی ہے, نہ ان کے رینٹ الاؤنس میں کمی آئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر مزدور کما رہے ہیں, خون پسینہ کما رہے ہیں. مزدور ہے تو سیٹ بھی ہے, ڈی ایم ایس بھی ہے, ایم ایس پی ہے, میں بھی ہوں, آپ بھی, ایکس وائی زیڈ سب ہے, صحیح ہے نا. بالکل. اگر یہ مزدور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ادارے آپ کے چل رہے ہیں, آپ کی فیکٹریاں چل رہی ہے, آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے, آپ کے بزنس چل رہے ہیں, تو مزدور کی برکت سے چل رہے ہیں. اور اسی مزدور کا اگر آپ خون پیے جا رہے ہو, یہ تو پھر وہ شکاگو والی کہانی ہوگی جو ایک بندے سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بیٹے, بولا ہے تو 5 مگر جانتا نہیں ہوں. تو بولا کیوں نہیں جانتے؟ بولا اندھیرے میں جاتا ہوں, اندھیرے میں آتا ہوں, کیونکہ کوئی قانون نہیں تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ILO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن, ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس سے ایک لفظ اخذ کیا کہ لیبر لا, تو سب سے پہلے تو ہمارے کو یہ اویئرنیس ہونا چاہیے کہ واٹ از دا مین آف لیبر لا. اور اگر لیبر لا اس ملک میں ہے, اور واقعی لیبر لا کے کوئی جج ہے یا کوئی قاضی ہے یا کوئی ہے, تو وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ مزدوروں کا کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ مطلب کب تک چلے گا یہ؟ آپ کا مطلب ہے کہ مزدوروں کے حق پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا جا رہا ڈاکے واقع تو چھوڑ دو, مزدوروں کو صرف یہ کہ یہ لوگ گھر تک نہیں گئے, باقی سب کچھ کیا ہی نہیں. قتل کیا جا رہا ہے. ہے. قتل تو ویسے کیا جا رہا ہے. آپ چلے جاؤ, اب ایک بندے کو کڈنی پین ہو رہا ہے, کڈنی میں مطلب کوئی مسئلہ ہے, تو اتنا بڑا ادارہ, ادھر آپ ایک لوکل اسپتال میں چلے جاؤ, اس 24 اور الٹرا ساؤنڈ والا ریڈیولوجسٹ موجود ہوتا ہے, سونولوجسٹ موجود ہوتا ہے, اور فزیشین موجود ہوتے ہیں, جنرل فزیشین موجود ہوتے ہیں. آپ کے پاس ابھی ER میں HO بیٹھا ہوا ہے. HO MBBS از اکول ٹو میٹرک. اس کو کیا پتا ہے کہ واٹ از دا مین آف MBBS اور واٹ از دا مین آف ہیومن باڈی, کہ انسان کے باڈی کا کیا مطلب ہے. اور اس وقت اگر اس کو سر کا پین ہو رہا ہے, ہیڈ پین ہو رہا ہے, یا ہیڈ انجری ہوئے, تو آئے 40 دن بعد یا 10 دن بعد کہ اس کے کیا ریئیکشن ہو سکتے ہیں. تو میں تمام CC کے ادارے کے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ لیبر منسٹر ہے, چاہے وہ کمشنر ہے, چاہے وہ میڈیکل ایڈوائزر, چاہے وہ میں خود بھی ہوں, تو ہمارے کو ایک ٹیم لے کے چلنا پڑے گا, نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں. الزاماتوں سے کوئی فائدہ نہیں بنتا ہے, مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. اگر آج ایک فرض کیجئے میرے سر میں درد ہے اور اس کے لیے میں کوئی ٹیبلٹ وغیرہ نہیں لوں گا, تو کل ہو سکتا ہے یہ برین ٹیومر بھی کنورٹ ہو جائے, یا ہو سکتا ہے برین ہیمریج بھی کنورٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ BP کی وجہ سے, اسٹومک XYZ کسی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نکال دیں. اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ادھر آ کے ذلیل ہوتی ہے. ایک HO بیٹھا ہوتا ہے, اس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ 250-300 پیشنٹ ایک HO کیسے چیک کرے گا. نہ تو ادھر کوئی جنرل فزیشین بیٹھا ہوتا ہے, نہ کوئی مطلب اتھینٹک آپ کے پاس کوئی BSN کوالیفائڈ ہے, نہ کوئی نرس. کینولا نہیں لگا سکتے. وہ جب پک کرتے تو کچھ 8-10 قسم جگہ پہ وہ سوراخ کر لیتے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, پھڈا بنتا ہے. پھڈا بنتا ہے, بولتے ہیں یار یہ لیبر نے بدتمیزی کر دی. یار بدتمیزی نہیں کی, بدتمیزی پہ آپ نے مجبور کیا ہے اس کو کہ آپ بیل مجھے مار. اگر آپ کا پروٹوکول ہوتا, آپ کا ایڈمنسٹریشن ہوتا, تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. بالکل. اگر آپ کا ایڈمنسٹریشن ہوتا اور آپ کا سٹاف ہے, آپ کے پاس اتھینٹک ڈاکٹر ہے, آپ کے پاس ایکس رے ٹیکنیشین موجود ہے, میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ انکوائری کرے کہ جو ER میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ڈگریاں چیک کیا جائے. جو آپ کے پاس ایکس رے ٹیکنیشین بیٹھا ہوا ہے, لیب کا اس مہینے کا یا اس سال کا کوئی آڈٹ رپورٹ دکھایا جائے کہ اس کا کسی نے آڈٹ کی ہے, کسی مطلب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے. یہاں سے CBC کرواؤ تو 5 پوائنٹ کچھ آتا ہے, ڈاؤ سے کراؤ تو CBC 10 پوائنٹ پہ آ جاتا ہے. تو یہ تو آئے دن بندے مریں گے, پھر تو بس ہمارا اور کوئی کام نہیں ہوگا, مزدوریں نہیں کریں گے, تانے اور کوٹوں کے چکر ہی کاٹتے رہیں گے. ہمارا جو لاسٹ اور آخری ان سے جو مطالبہ ہے, ریکویسٹ نہیں ہے, ہم مطالبہ کر رہے ہیں. کمشنر, لیبر منسٹر, ان کو چاہیے کہ وہ یہاں آئے. ہم ان کے چپڑاسی نہیں ہیں, ہم ان کے ملازم نہیں ہیں, ہم کنٹریبیوشن دے رہے ہیں, ہم اس کے مالک ہیں. بالکل. ہمارے کنٹریبیوشن پہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں. وہ عیاشیوں کو بھولیں, یہاں آئے, ان مسائل کا حل نکالیں. ڈائریکٹریٹ کو فوری طور پر واپس کیا جائے. ادویات, غیر معیاری ادویات کا خاتمہ کیا جائے. غیر معیاری ادویات جو بھی پڑی ہیں اپنی نگرانی میں کمشنر فوری طور پر ان کو تلف کرے اور معیاری ادویات منگائے. بس یہ ہمارے جو ہے نا ان سے مطالبات ہیں. میں ایک بات کروں گا معذرت کے ساتھ. ایک بہت مشہور محاورہ ہے, بلکہ کتابوں سے بھی ثابت ہے, کہ ایک جگہ سے طوطا اور اس کی مادی گزر رہی تھی. اچھا. تو طوطے نے بولا یہ جو ویران علاقہ ہے نا, یہ الو کا نظر اس کے اوپر پڑ گیا. اچھا. تو وہاں الو بیٹھا ہوا تھا, الو نے یہ بات سن لی.
جب اس نے یہ بات سن لی تو الو آگے دوسرے گاؤں میں گیا, ان دونوں کو دعوت کیا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی کا آج میرے ساتھ دعوت ہے. رات کو کھانا وانا کھایا, جب صبح وہ اڑنے لگے طوطے الو نے بولے یہ میری بیوی آپ کی نہیں ہے. اب آپ بھی سمجھتے کہ وہ طوطے کے نسل کا ہے, وہ الو کے نسل کا ہے. بولے چلو جج کے پاس چلتے. جب جج کے پاس گئے تو جج نے بولا یہ میری بیوی ہے. طوطے نے بھی دلائل پیش کیے, الو نے بھی. خیر جج نے الو کے حق میں فیصلہ سنا دیا. جب باہر آیا تو طوطے نے بولا اور ایک بیگم تھی وہ تو آپ جیت گئے. تو بولے میں آپ کی بیگم کو نہیں جیتتا ہوں. جو حق نہ حق فیصلے کرتے ہیں, جو نہ حق لڑتے ہیں, جو نہ حق فیصلے کرتے ملک وہ تباہ کرتے ہیں, علاقے وہ تباہ کرتے ہیں. الو کی کیا اوقات ہے کہ وہ علاقے تباہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آپ کا بہت بہت شکریہ.